ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، آپ سن رہے ہیں انگار اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ انگار کی 52 اقساط سن چکے ہیں، اب قسط 53 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل کہ داستان کا آغاز کیا جائے کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ ساتھ ہی آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک لازماً کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مطلع لازماً کریں۔ آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے امرین کی آواز کسی انجانے بوجھ سے لرزتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میری بربادی کے افسانے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب میری عمر 6 سال تھی۔ میرا باپ ایک غریب دنیا تھا، یہ اس کا آبائی پیشہ نہیں تھا، بس حالات نے اس کے لیے جو راستہ نکالا وہ اس پر چل پڑا۔ وہ معمولی تعلیم یافتہ تھا جبکہ میری ماں چٹی ان پڑھ تھی۔ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا تو کچھ نہیں، البتہ مجھے پیار جی بھر کر دیا۔ جب میری عمر 6 سال کی ہوئی تو میرا خان صاحب کے گھر آنا جانا ہو گیا۔ خان شبیر خان کی بیٹی اسما میری ہم عمر تھی۔ اس زمانے میں میرا نام کوثر تھا۔ ہاں، میں یہ بتانا تو بھول ہی گئی کہ ہم لوگ خانے وال میں رہتے تھے، تو میں بتا رہی تھی کہ اسما میری ہم عمر تھی اور ہم دونوں میں بڑی پکی دوستی تھی۔ اسی زمانے میں اسما نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ میں اپنے گھر سے چھوٹا موٹا ناشتہ کر کے اسما کے گھر پہنچتی تو وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی۔ اس عمر میں میرے ذہن میں امیری غریبی کا فرق تو زیادہ واضح نہیں تھا، تاہم جب اسما کے صاف ستھرے کپڑوں کو دیکھ کر اپنے پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں پر نگاہ ڈالتی تو مجھے محرومی کا ہلکا سا احساس ضرور ہوتا۔ اسما تو تیار ہو کر ناشتہ کر کے اسکول چلی جاتی، جبکہ میں اسی کے گھر میں بیٹھ کر اس کے اسکول سے واپس آنے کا انتظار کرتی رہتی۔ امرین بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں میرے حق میں دیوار پر خدا جانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اس کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد کہا۔ امرین یکلک چونک پڑی۔ ہاں، تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ تم کہہ رہی تھی کہ تم اسما کے گھر پر بیٹھ کر اس کے اسکول سے واپسی کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ ہاں، تو میں دوپہر تک الوؤں کی طرح بیٹھی اسما کا انتظار کرتی رہتی۔ اسما کی ماں، جسے سب خانم بی بی کہتے تھے، بہت رحم دل اور خدا ترس عورت تھی۔ وہ میری اپنے گھر میں بلا وجہ موجودگی کا ذرا بھی برا نہ مناتی۔ وہ مجھ سے بڑی شفقت سے پیش آتی اور اکثر و بیشتر مجھے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو بھی دے دیا کرتی۔ خان صاحب تھے تو سخت مزاج، لیکن وہ بھی مجھ سے کوئی تعرض نہیں کرتے۔ اسما اسکول سے آتی تو ہم دونوں ساتھ ساتھ کھانا کھاتے اور پھر دیر تک کھیلتے رہتے۔ خان صاحب نے چند بار مجھے اپنی بیٹی کے اسکول روانگی کے بعد اپنے گھر میں موجود پایا تو انہوں نے خانم بی بی سے پوچھا کہ کیا میں اسکول نہیں جاتی۔ خانم بی بی نے اسے بتایا کہ میرا باپ اپنی غربت کی وجہ سے مجھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتا۔ خان صاحب کے دل میں جانے کیا آئی، انہوں نے میرے باپ سے جا کر بات کی کہ وہ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ اسکول میں داخل کروانا چاہتے ہیں۔ میرے باپ نے اپنی غریبی کا عذر کرنا چاہا تو خان صاحب نے اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ وہ میرے تمام اخراجات خود برداشت کریں گے۔ میری ماں کو جب یہ سب معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن خان صاحب نے مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ جس اسکول میں اسما اور میں پڑھتی تھیں وہ تھا تو سرکاری ہی، لیکن وہاں زیادہ تر امیر اور بارسوخ لوگوں کے بچے ہی پڑھتے تھے۔ اسما کے صدقے میں بھی اس اسکول میں داخل ہو گئی۔ اس اسکول میں داخلہ ہی دراصل میری تباہی کا پہلا قدم ثابت ہوا۔ امرین سانس لینے کے لیے رکی۔ میں نے بے صبری سے پوچھا، وہ کیسے امرین؟ اسکول سے تمہیں کیا نقصان پہنچا؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ غریبوں کے بچے بہت جلد سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کافی حد تک صحیح بھی ہے۔ میں بچپن ہی میں اسما کی بنسبت زیادہ سمجھدار اور حساس تھی۔ اگرچہ میں شکل و صورت کے لحاظ سے اسما سے کم تر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود شروع ہی سے شدید قسم کے احساس کمتری نے میرے دل و دماغ پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ خان صاحب اور خانم بی بی حتی الامکان ہم دونوں سے مساوی رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے، اس کے باوجود میں ذرا سی بات پر کڑتے رہتی۔ میں بات بات پر اسما پر تنقید کرتی رہتی، لیکن اگر وہ جواب میں مجھے معمولی سی بات بھی کہہ دیتی تو میں کئی دن کے لیے اس سے روٹھ جاتی۔ غلطی کسی کی بھی ہوتی، منانا بہرحال اسما ہی کو پڑتا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی، مجھ سے ناراض نہ ہوا کرو کوثر، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں وقتی طور پر مان جاتی، لیکن پھر کوئی معمولی بات ہوتے ہی میں ایک بار پھر روٹھ جاتی۔ اسما شیشے کے نازک پیمانے کی مانند میری انا کا خیال رکھتی، لیکن میں نے کبھی اس کے خلوص کی قدر نہیں کی۔ میں تقریباً تمام دن خان صاحب کے گھر رہتی اور اکثر رات کو بھی وہیں رک جاتی۔ اگر کبھی اپنے گھر جانا بھی ہوتا تو میں اپنے گھر کی ہر چیز میں نقص نکالتی، اپنے ماں باپ کو بولنے کے اور چلنے پھرنے کے انداز پر کڑی تنقید کرتی۔
جتنی دیر گھر میں رہتی ان کے ناک میں دم کیے رہتی۔ میں خان صاحب کے گھر واپس جاتی تو میرے گھر والے سکون کا سانس لیتے۔ وقت گزرتا گیا، میں اور اسما 8ویں جماعت میں آ گئے۔ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود اسما اور میری دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج میں ان دنوں پر نظر ڈالتی ہوں تو مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ ہماری یہ دوستی یک طرفہ تھی، یعنی اسما تو مجھے دل و جان سے عزیز رکھتی تھی، جبکہ میں صرف اور صرف اپنی ذات کی پجارن تھی۔ انہی دنوں مجھے اور اسما کو رومانی ناولوں اور رسالوں کا چسکا پڑ گیا۔ اسما کے لیے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ اسکول کی کتابوں کے بہانے وقتاً فوقتاً رسالے اور ناول خریدتی رہتی تھی۔ ان رسالوں اور ناولوں سے ہم دونوں مل کر مستفید ہوتی۔ کچھ دنوں بعد ہم دونوں پر ان رومانی افسانوں کا نشہ ستاری ہونے لگا۔ ہم دونوں ہی اپنے آس پاس کے گھروں اور گلی کوچوں میں اپنے سپنوں کے دیوتا تلاش کرنے لگتی۔ ہر روز اسکول آتے اور جاتے ہوئے ہم چور نگاہوں سے آس پاس سے گزرنے والے نوجوانوں کا اپنی آئیڈیل نوجوان سے تقابل کرتے رہتی۔ اسما کو یا مجھے جب بھی کوئی جاذب نظر نوجوان نظر آتا، ہم بڑے رازدارانہ انداز میں ایک دوسرے کو بتاتے۔ اسما نے چونکہ دولت مند گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، لہذا وہ نوجوانوں کی صرف شکل و صورت پر توجہ دیتی، جبکہ میں اپنی خاندانی غربت کے پس منظر میں ایسے نوجوان کو اپنی توجہ کا مرکز بناتی جو خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ خوشحال گھرانے سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ دوسرے لفظوں میں میرا نقطہ نظر ہمیشہ اسما کی نسبت زیادہ حقیقت پسندانہ ہوتا۔ کچھ عرصہ مزید گزرا، اسی دوران میری ایک نوجوان سے دوستی ہو گئی۔ مظہر نامی اس لڑکے کے ساتھ میری کافی عرصے تک خط و کتابت رہی۔ اسما نے حسب معمول اس معاملے میں بھی میری رازدار کا کردار ادا کیا۔ پھر ایک دن اس لڑکے نے مجھے کسی جگہ ملاقات کی دعوت دی۔ اس مرحلے پر ہمیں پہلی مرتبہ معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ ہم اب تک اس تمام سلسلے کو محض شغل کے طور پر جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس مرحلے پر ہمیں اندازہ ہوا کہ اس شغل کا نتیجہ خطرناک بھی نکل سکتا ہے۔ اسما اور میں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس لڑکے والے معاملے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ وہ لڑکا کافی دنوں تک خط و کتابت کا سلسلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ہم نے اس کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کی۔ مایوس ہو کر اس نے اپنی کوشش ترک کر دی۔ اس دن کے بعد اسما اور میں زیادہ محتاط ہو گئی۔ اب ہماری زیادہ تر کارروائی دن میں خواب دیکھنے تک محدود ہو گئی۔ اسما کا تو پتہ نہیں، البتہ میں دن رات اپنے خوابوں کے شہزادے کے تصور میں گم رہتی۔ وہ لمبا تڑنگا، پروکار اور وجیح ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد دولت مند بھی ہوتا۔ اس کی لمبی چوڑی کار اور وسیع و عریض بنگلہ ہوتا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے محل نما بنگلے میں لے جاتا اور مجھے اپنی راجدھانی کی مہارانی بنا دیتا۔ میں نے یہ خواب بارہا دیکھا۔ میرا یہ خواب بنگلے اور کار کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرے خوابوں کے شہزادے کے چہرے کے نقوش بدلتے رہتے، لیکن بنگلے اور کار کا نقشہ مستقل میرے خواب کا حصہ رہتا۔ میں نے اور اسما نے جو ہی میٹرک کا امتحان پاس کیا، خان صاحب نے اسما کی شادی کہیں طے کر دی۔ اسما نے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا۔ وہ شروع ہی سے ایک حد درجہ فرما بردار لڑکی تھی۔ میں نے اسما کی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسما کی بارات آئی اور وہ بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اس کی سسرال راول پنڈی میں تھی۔ شادی کے 3 دن بعد جب اسما کے گھر والے اسے لینے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ گئی۔ اسما کی سسرال دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ لوگ میری توقع سے بڑھ کر امیر تھے۔ ان کی وسیع اور عریض کوٹھی دیکھ کر میں بری طرح مرعوب ہو گئی۔ ان کے ہاں ایک نہیں 3 کاریں تھیں۔ اسما کا شوہر خوش شکل ہی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری افسر بھی تھا۔ اسما چونکہ اس گھرانے کی سب سے بڑی بہو بن کر آئی تھی، لہذا اسے سر آنکھوں پر بٹھایا گیا۔ اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر میں رشک و حسد کے ملے جلے جذبات کا شکار ہو گئی۔ اسما نے میری بے حد پذیرائی کی، لیکن میں راول پنڈی کے قیام کے دوران میں تمام وقت اسی حسرت کا شکار رہی کہ کاش میرا بھی اسما کے جیسا ہی نصیب ہو، میں بھی اسی کی طرح کسی اونچی کوٹھی میں راج کروں، میں بھی اسی کی مانند خوشی اور مسرت کے پھولوں کے گہوارے میں چین کی نیند سوں۔ اسما اپنے میکے آئی بھی اور پھر واپس چلی گئی، لیکن میرے دل کے ارمانوں کی دنیا میں مسلسل ہلچل مچی رہی۔ انہی دنوں اسما کے گھرانے کو ایک زبردست سہانے سے گزرنا پڑا۔ اسما کے باپ خان شبیر خان پر ایک رات اچانک دل کا زبردست دورہ پڑا اور وہ انتقال کر کے اسما یتیم اور اس کی ماں خان بی بی بیوہ ہو گئی۔ ان لوگوں کی دنیا تو اجڑی ہی، میری زندگی کو بھی ایک زبردست دھچکا لگا۔ میرے تقریباً تمام اخراجات خان صاحب ہی اٹھاتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ خانم بی بی عدت گزارنے کے بعد اپنا گھر بار بیچ کر اپنے بھائی کے پاس لاہور منتقل ہو گئیں۔ اس طرح اسما سے ملاقات کا آخری سہارا بھی چھوٹ گیا۔ اس زمانے میں مجھے صحیح معنوں میں اپنے اوقات کا پتہ چلا۔ خان صاحب کی وسیع و عریض حویلی میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد مجھے اپنے ماں باپ کا نیم پختہ گھر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی حقیر لگا۔ مرتی کیا نہ کرتی، خوشی یا ناخوشی، اس گھر میں مجھے گزارا کرنا ہی پڑا۔
لیکن میں اپنے خوابوں سے دستبردار ہونے کو پھر بھی تیار نہیں ہوئی۔ ایک خوشکل مرد، بڑا سا بنگلہ، چمچماتی کار، میرا ذہن مسلسل اسی تصور میں گم رہا۔ میرے بوڑھے ماں باپ میری جھڑکیاں اور ڈانٹ پھٹکار سنتے رہتے، لیکن اپنی زبان سے ایک لفظ نہ نکالتے۔ میں بات بات پر انہیں جہالت اور غربت کا تانا دیتی اور وہ کان دبا کر سنتے رہتے۔ اپنی پڑھی لکھی بیٹی کو وہ کیسے سمجھاتے کہ زندگی کے کھیل میں یہ غیر معروف کردار انہوں نے خود نہیں چنا۔ یہ تو کاتب تقدیر کی قلم کی جنبش کا کرشمہ ہے کہ وہ کسی کو غیر معمولی طور پر طاقتور بنا دیتا ہے تو کسی کو انتہا درجے کے کمزور۔ امرین چند لمحے خاموش رہی۔ میں نے اس کی گفتگو میں کوئی دخل نہیں دیا۔ میرے باپ کی کمائی کی روکھی سوکھی روٹی میرے حلق میں اٹکتی۔ مجھے خان صاحب کے گھر کا تر مال یاد آ جاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے تانے بڑھتے ہی چلے گئے۔ میرا باپ میری زبان کے تیروں کو زیادہ برداشت نہیں کر سکا۔ ایک سرترین رات وہ ہمیں چھوڑ کر قبر کی گہرائیوں میں جا سویا۔ روئی کے ریشوں اور گرد کے ذرات نے ایک طویل عرصے سے اس کے پھیپڑوں کو کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس رات وہ کھوکھلی دیوار ڈھہ گئی۔ باپ کے مرتے ہی مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا کہ میرے باپ کا کمزور سہارا بھی ہم لوگوں کے لیے کتنا غنیمت تھا۔ میرے باپ کے مرتے ہی ہر غیر کی گندی نظریں ہمارے گھر کی طرف اٹھنے لگیں۔ محلے کے شوقین مزاج افراد نقد امداد کے بہانے بہت سستے داموں میری عزت کا سودا کرنے کی کوشش کرتے۔ ہم دونوں ماں بیٹی ان لوگوں کے ارادے کے خلاف بھرپور مزاحمت کرتے رہے۔ پھر معاشی پریشانیوں کی شدت نے ہمارے اعصاب شکستہ کرنا شروع کر دیے۔ ایسے میں نے کسی نوکری کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ اس چھوٹے سے شہر میں ایک میٹرک پاس لڑکی کو کیا نوکری ملتی؟ بہرحال کافی جدوجہد کے بعد مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ اپنی داستان کے اس مرحلے پر آ کر امرین کے پرسکون چہرے پر حسن و ملال کے تاثرات چھانے لگے۔ میری تنخواہ کم ہونے کے باوجود اتنی ضرور تھی کہ ہم دونوں ماں بیٹی کا پیٹ بھرنے اور تن ڈھانپنے کا آسرا ہو جاتا۔ زندگی کے تھوڑا پرسکون ہوتے ہی میرے سوئے ہوئے ارمان، میرے روٹے ہوئے خواب ایک بار پھر میرے دماغ پر قابض ہونے لگے۔ ایک خوششکل با چمچماتی کار اور بنگلہ، میری آنکھیں ایک بار پھر اپنے آئیڈیل کی تلاش میں بھٹکنے لگیں۔ پھر ایک دن مجھے میرا دل بھر مل گیا۔ سلمان میں میرے آئیڈیل کی تمام تر خصوصیات موجود تھیں۔ وہ اچھی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ ایک عدد کار اور محل نما کوٹھی کا بھی مالک تھا۔ مجھے مختلف ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس کا باپ ایک بہت بڑا جاگیردار ہے۔ وہ بذات خود محض ایک کالج اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اس کے ٹھاٹ باٹ اسے شوقین مزاج نواب ثابت کرتے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا اور فوراً ہی مجھ پر عاشق ہو گیا۔ وہ اپنی کار پر صبح سے دوپہر تک میرے اسکول کے چکر لگاتا۔ آندھی ہو یا طوفان، اس نے کبھی اپنی ڈیوٹی سے ناغہ نہیں کیا۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ میری طرف سے حسب مرضی رد عمل ظاہر نہ ہونے کے باوجود اس کے پائے ثبات میں لرزش تک نہیں آئی۔ میں اسکول میں صبح کے وقت سے لے کر چھٹی ہونے تک جب بھی اسکول کے باہر کا جائزہ لیتی، مجھے اس کی گاڑی وہیں موجود ملتی۔ اس کی مستقل مزاجی نے پلا کر میرے دل کو پسیجنے پر مجبور کر دیا۔ میرے دل کو تو پسیجنا ہی تھا۔ اگر یہ شخص مجھ سے بد دل ہو جاتا تو پھر خدا جانے مجھے کوئی اور آئیڈیل ملتا بھی یا نہیں۔ بہرحال میں نے سلمان پر ظاہر یہی کیا کہ میں اس کے جذبہ صادق سے متاثر ہو گئی ہوں۔ پہلے ہم دونوں کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہی۔ پھر سلمان کی خواہش پر ہماری بالمشافہ ملاقات ہوئی۔ سلمان مجھے ساتھ لے کر شہر کے مضافات کی طرف نکل گیا۔ تنہائی میں ایک دوسرے کو حال دل سنایا، لیکن سلمان نے کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی شرافت دیکھ کر میرا دل خوشی سے باغ ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ سلمان ہی میرے حسین خوابوں کی تعبیر ہے۔ اس دن کے بعد سلمان سے میری کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ ہم دونوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہیں گے۔ سلمان نے مجھے بتایا کہ وہ BA کا امتحان دے رہا ہے۔ جو ہی BA کا نتیجہ نکلا وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ اس کے باپ کو مجھ سے اس کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ سلمان اس کی اکلوتی اولاد ہے اور اس کی خوشی اس کے باپ کو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میں نے بھی اپنے دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ میں سلمان کے پیار کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کروں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ساتھی استانیاں بھی میرے اور سلمان کے تعلق سے واقف ہو گئیں۔ وہ میرے سامنے ہی میری قسمت پر رشک کرتی تو میں خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ میری ساتھی استانیوں نے مجھے نصیحت کی کہ میں اپنی کسی حماقت سے اس انمول ہیرے کو ہرگز نہ گنواؤں۔ میں نے ان کی نصیحت اپنے پلو سے باندھ لی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ میری بوڑھی ماں جانے کتنے عرصے سے میرے رشتے کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اس دن جب میں اسکول سے گھر پہنچی تو میری ماں نے خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں مجھے بتایا کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ میں نے بے دلی سے پوچھا، کس کا رشتہ ان ٹپ کا ہے یا اچانک؟ ارے سن تو صحیح، لڑکا بہت شریف ہے، سرکاری دفتر میں کلرک ہے۔ کلرک، میں نے حقارت سے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔
مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اب میری یہی اوقات رہ گئی تھی کہ ایک معمولی کلرک میرے لیے رشتہ بھیجے۔ کہاں سلمان جیسا رئیس، ابن رئیس، کہاں یہ 2 ٹکے کا کلرک۔ میں نے اس ناخوشگوار اطلاع کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور اپنے سلمان کے تصور میں گم ہو گئی۔ اگلی صبح اماں نے پھر اس رشتے کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بس اماں، اس ذکر کو یہیں ختم کر دو۔ اب اگر وہ لوگ آئیں تو تم صاف انکار کر دینا۔ تمہاری بیٹی اتنی گری پڑی نہیں کہ ایسے ٹٹپنجیے کے پلے بن جائے۔ بڑی مشکل سے تو یہ ایک رشتہ آیا ہے بیٹی، میری ماں نے فکر مند لہجے میں کہا۔ وہ لوگ غریب ضرور ہیں لیکن شریف ہیں، پھر ہمارے جیسے مفلسوں کے گھر کون سا شہزادے کا رشتہ آئے گا؟ تم بس ان لوگوں کو انکار کر دو اماں، تم دیکھنا تمہاری بیٹی کے لیے شہزادے ہی کا رشتہ آئے گا۔ میری ماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے اس کی ایک نہیں مانی۔ مانتی بھی کیسے؟ میرے حواس پر تو سلمان چھایا ہوا تھا۔ مجبور ہو کر میری ماں نے ان لوگوں کو انکار کر دیا۔ وہ لوگ میری ماں کی دماغی صحت پر شک کا اظہار کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ میں نے اس بات کا ذکر سلمان سے کیا تو اس نے خوش ہو کر کہا، تم نے یہ بہت اچھا کیا، میرے علاوہ کوئی بھی تمہیں اپنا نہیں سکتا۔ تم اگر اب بھکاری سے شادی کے لیے راضی ہو جاتی تو میں اسے گولی مار دیتا۔ میں سلمان کی وارفتگی دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ اگر تم مجھے اتنا ہی چاہتے ہو تو پھر مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ وقت بھی دور نہیں ہے میری رانی، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر میں تمہیں سب کے نظروں سے چھپا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پھر ایک دن صبح اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی تو میں نے سلمان کو راستے میں اپنا منتظر پایا۔ اب اتنی بھی بے قراری اچھی نہیں سلمان، کل شام ہی کو تو ہم ملے تھے، میں نے شوق لہجے میں کہا۔ بس زیادہ باتیں نہ بناؤ، جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ لیکن مجھے اسکول سے دیر ہو رہی ہے، میری ہیڈ مسٹریس بہت سخت ہے، میں لیٹ پہنچی چک چک کرے گی، تم ایسا کرو چھٹی کے وقت آ جاؤ۔ بھاڑ میں گیا تمہارا اسکول اور تمہاری ہیڈ مسٹریس، آج تم اسکول نہیں جا رہی ہو، سلمان نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ لیکن کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس لیے کہ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ ملتان چل رہی ہو، لیکن وہ تو یہاں سے کافی دور ہے، اور اگر کسی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تم گاڑی میں بیٹھ کر پردے برابر کر لینا، اگر پھر بھی کوئی دیکھ لیتا ہے تو دیکھنے دو، آج نہیں تو کل ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک ہونا ہی ہے۔ میں نے سلمان کی زبان سے یہ سب کچھ سنا تو خوشی کے مارے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں مزید سوچ بچار کیے بغیر جھٹ سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سلمان نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں نے نقاب والا کالا برقع پہن رکھا تھا جس کی وجہ سے میری پہچان آسان نہیں تھی۔ گاڑی بڑی تیزی سے ملتان کی جانب بھاگنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، لیکن یہ تو بتاؤ سلمان کہ تم مجھے ملتان کیوں لے جا رہی ہو؟ میں قدرے فکر مند ہو رہی تھی، مجھے سلمان پر کتنا بھی اعتماد ہوتا، بہرحال وہ تھا تو ایک مرد ہی۔ میری بات سن کر وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ دراصل ملتان میں میرا ایک بہت ہی پیارا دوست رہتا ہے، وہ شادی شدہ آدمی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی بیوی کو تمہارے متعلق بتایا تو وہ تم سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ وہ میری ہونے والی بیوی کو دیکھنے کے لیے بے حد مشتاق ہیں، ان کا بے حد اصرار ہے کہ میں جلد از جلد تمہیں ان سے ملواؤں۔ تم فکر نہ کرو، ہم شام ہونے سے پہلے ہی لوٹ آئیں گے۔ سلمان کے جواب نے مجھے پوری طرح مطمئن کر دیا۔ میرے لیے سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہوتی کہ وہ مجھے اپنے جاننے والے کے سامنے بطور اپنے منگیتر پیش کرتا۔ سلمان نے بہت تیز گاڑی چلائی، ہم تقریباً 1.5 گھنٹے میں ملتان پہنچ گئے۔ ملتان شہر کی حدود میں کچھ دیر سفر کرنے کے بعد سلمان نے ایک جگہ گاڑی روک دی اور مجھے گاڑی سے اترنے کو کہا۔ میں نے چہرے پر نقاب ڈالی اور گاڑی سے اتر آئی۔ مجھے فوراً محسوس ہوا کہ یہ بہت ہی پر رونق جگہ ہے۔ میں نے جو ہی گاڑی سے باہر قدم رکھا، سلمان نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک بڑی سی عمارت میں داخل ہو گیا۔ شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں شیش محل میں آ گئی ہوں۔ فضا میں پھیلی ہوئی مدھم غنودہ سی روشنی نے ماحول کو خوابناک بنا رکھا تھا۔ میری نگاہ بائیں طرف بنے ہوئے بڑے سے کاؤنٹر پر پڑی۔ ان سب چیزوں نے مجھے شدید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ سلمان ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکا، وہ مجھے ساتھ لیے سیدھا آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر ہم سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پاؤں دبیز قالین میں دھن سے جا رہے ہیں۔ پھر ہم دونوں ایک کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ سلمان نے اپنی جیب سے چابی نکال کر دروازے کا تالا کھول دیا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے نقاب اٹھا لیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ سلمان مجھے کہاں لے کر آیا ہے۔ یہ ملتان کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا ہوٹل تھا۔ میں نے متفکر نظروں سے سلمان کی طرف دیکھا۔ پریشان مت ہونا ڈارلنگ، ہم کچھ دیر یہاں ٹھہریں گے اور کھانا وغیرہ کھا کر یہاں سے چلیں گے۔ دراصل میں نے آج صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا ہے۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی اسبات میں گردن ہلا دی۔ سلمان نے فون پر کھانے کا آرڈر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک ویٹر ٹرالی بھر کر کھانا لے آیا۔ اس نے وہ کھانا میز پر سجا دیا۔ تب میں نے اس بوتل کو دیکھا۔ مجھے اس بوتل کو پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ تم پیتے بھی ہو؟ میں نے بے یقینی کے انداز میں پوچھا۔ ہاں میری جان،
جب میں بہت اداس ہوتا ہوں تو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے جب میں بے حد خوش ہوں تو خوشی کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے میں تھوڑی بہت پی لیتا ہوں۔ لیکن یہ تو اچھی بات نہیں ہے، میں نے قدرے ناراضی سے کہا۔ اے میری جان، سلمان نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا، تم ابھی میری باقاعدہ بیوی نہیں بنی ہو، لہٰذا مجھ پر حکم نہ چلاؤ۔ ہاں، میری بیوی بن کر تم مجھے جو حکم دو گی میں آنکھیں بند کر کے بجا لاؤں گا۔